رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواجی زندگی کو سکون میں ڈھالنے کے لیے بڑے اصول بیان فرمائے۔ آخری بات میں کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے، کتنا اہم رشتہ ہے دیکھیے یہ۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن و رات میں جاگنا اور اٹھنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ ہواؤں کا چلنا اور زمین و آسمان کے درمیان میں بادل کا ہونا اور پھر آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش کے ذریعے مردہ کھیتیاں زندہ ہو جانا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ اپنی نشانیاں جب بیان فرماتا ہے تو بڑی بڑی مثالیں دیتا ہے۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس نے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس نے جوڑے پیدا کیے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی کو رکھا ہے، اور اس رشتے کو اس لیے رکھا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے کو سکون پہنچاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے اس رشتے میں مودت رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک عقل مندوں کے لیے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس رشتے میں نشانیاں ہیں۔ رشتہ تو ماں باپ کا بھی ہے، رشتہ بہن بھائی کا بھی ہے، رشتہ ماموں بھانجے کا بھی ہے، رشتہ چاچا بھتیجے کا بھی ہے، لیکن اللہ نے کسی رشتے کو نشانی نہیں قرار دیا، اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو نشانی قرار دیا اور فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ آپ رسول اللہ اور حضرت عائشہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ایک بھی مرتبہ جو یہ بات آئی ہو کہ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کی شکایت کسی سے کر دی ہو اور حضرت عائشہ نے رسول اللہ کی شکایت کسی سے کر دی ہو، انبن ہوتی تھی اور تاریخ میں بڑے واقعات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس رشتے میں ایسی حیا تھی، چونکہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو نہ جناب عائشہ کسی سے کوئی کچھ بات کہتی ہیں، نہ جناب محمد الرسول اللہ کسی سے عائشہ کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں۔ ہمارے رشتے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ شوہر اپنی بیوی کی بات جا کر کے دوسرے رشتہ داروں سے کہہ رہا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کی برائیاں دوسرے رشتہ داروں سے جا کر کے کر رہی ہے۔ رشتے اسی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں نا ہمارے گھروں میں۔ تو بھائی اپنی بیوی کے عیب چھپانا اور اپنے شوہر کے عیب چھپانا یہ بھی رسول اللہ اور حضرت عائشہ کی سنت ہے، اور جو گھروں میں آگ لگانے والے لوگ ہیں یہی تو کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ماں باپ کی برائیاں کرتے ہیں۔ شوہر جو ہے وہ بیوی کے گھر والوں کی برائیاں کر رہا ہے، بیوی کے سامنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بیوی کے دماغ میں ہمیشہ غصہ ہے۔ وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے بھلے ہی اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکے، لیکن اسی غصے کی وجہ سے کبھی کبھی چائے میں پتی تیز ہو جاتی ہے، شکر تیز ہو جاتی ہے، یا کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے۔ بیوی جو ہے شوہر کی برائی کر رہی ہے یا شوہر کے گھر والوں کی برائی کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، اسی وجہ سے بیویوں کی پٹائی بھی ہوتی ہے۔ اور ان سارے جھگڑوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ایک فارمولہ رسول اللہ نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث، دو جھوٹ ایسے ہیں جو جائز ہیں، سبق لیجئے گا آپ اس سے، اور جو میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ کے دماغوں تک پہنچے، دل تک پہنچے، خدا کرے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دو جھوٹ جائز ہیں، ایک تو یہ کہ دو مسلمان اگر بچھڑ گئے ہوں، لڑ گئے ہوں، تو ان کو ملانے کے لیے اگر آپ مصلحت سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو یہ جائز ہے، بھلے ہی وہ جھوٹ ہو۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں فلاں تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، وہ تو تمہارے بارے میں فلاں یہ کہہ رہے تھے، اب وہ ایک دوسرے کو جس طرح سے شیطان کی طرح بھڑکاتے ہیں، تو ویسے ہی یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نہیں بھائی تمہارے بارے میں تو بڑا اچھا گمان ہے ان کا، وہ تو کہہ رہے تھے میرے بھائی کو اللہ سلامت رکھے، اس کی سوچ بڑی اچھی ہے، اس کی فکر بڑی اچھی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے۔ دوسرے کے سامنے جا کر بھی آپ اس طرح کی بات کہیں تو مجھے بتائیے کیا قربت پیدا نہیں ہو جائے گی؟ دوسرا جھوٹ جو جائز ہے، رسول اللہ نے فرمایا اپنی بیوی کی دل جوئی کے لیے اگر آپ کہتے ہیں جی چاند تارے بھی توڑ لاؤں گا تمہارے لیے، کہتے ہیں نا مبالغے کے لیے، یہ صرف دل کو خوش کرنے کی باتیں، یہ مبالغہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے اس اچھے لفظ سے اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں میرا شوہر میری عزت کرتا ہے اور میری دل جوئی کے لیے اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور آپ ایک جملہ بولیں گے وہ پلٹ کر کے محبت کے آپ کو 10 جملے بولے گی۔ میری تو شادی نہیں ہوئی ہے لیکن جن لوگوں کی شادی ہو گئی ہے وہ یہ بات جانتے ہیں، دونوں پازیٹیو اور نگیٹو دونوں چیزیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں۔ میں رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ کر کے یہ بات سمجھاؤں، اس لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ اور اگر آپ اپنے گھروں کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو جس طرح سے ایک دوسرے کے ماں باپ کی برائیاں کر کے نفرتیں پھیلتی ہیں، ویسے ہی
شوہر اگر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے والدین کی عزت کرے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے والدین کی عزت کرے، بیوی کے والدین کا احترام کرے۔ اور جب آپ عورت کا یہ اعتماد جیت لیں گے کہ میرا شوہر میرے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتا ہے، میرے رشتہ داروں میں جب شادی ہوتی ہے تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالنے میں ہچکچاتا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے وہ اپنے رشتہ داروں میں دلچسپی لیتا ہے وہ ویسے ہی میرے رشتہ داروں میں دلچسپی لیتا ہے۔ اگر آپ بیوی کا یہ اعتماد جیت لیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، قسم خدا کی کسی گھر میں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ جی بیوی میرا تو خیال رکھتی ہے، میرے ماں باپ کو صحیح وقت پہ چائے نہیں دیتی، کسی گھر میں یہ شکایت نہیں ہوگی۔ اگر مرد یہ پہل کر دے کہ بیوی کے رشتہ داروں کی عزت کرنا شروع کر دے اور بیوی کے والدین کا خیال رکھنا شروع کر دے تو پلٹ کر کے انشاءاللہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے والدین کا خیال رکھنا شروع کر دے گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اور رسول اللہ کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔